کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ سچا کرنے والا ہے اسے جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاریں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو فاسق ہیں۔ کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھیں گے تو ان کا ایک گروہ اسے توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ تفسیر۔ پراچین کال میں یہود کی سرکشی کے نتیجے میں بار بار انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ اللہ کے طریقے کے مطابق ہر سزا سے پہلے پیغمبروں کی زبان سے اس کی پیشگی خبر دی جاتی۔ یہ دبر اللہ کی طرف سے جبریل فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے پاس آتی اور وہ اس سے اپنی قوم کو آگاہ کرتے۔ اس قسم کے واقعات میں اصلی سبق یہ تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے تاکہ وہ عذاب الہی کی جد میں نہ آ جائے، مگر یہود ان واقعات سے اس قسم کا سبق نہ لے سکے۔ اس کے بجائے وہ کہنے لگے جبریل فرشتہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیشہ آسمان سے ہمارے خلاف احکام لے کر آتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھ پر وحی ایشوریہ وانی کا اترنا کی ہے تو یہود نے کہنا شروع کیا جبریل تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت جو صرف اسرائیلی گروہ کا حق تھا اسے اس نے ایک انیہ قبیلے کے ویکتی تک پہنچا دیا۔ اس قسم کی نررتک باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو فسق، ادنڈتا اور بے قیدی انمکتا کی زندگی گزار رہے ہوں۔ یہود کا حال یہ تھا کہ وہ نفس پرستی، آبائی تقلید، پوروجوں کا اندھانوکرن، نسلی اور قومی ودویش کی سطح پر جی رہے تھے اور کچھ نمائشی قسم کے مذہبی کام کر کے ظاہر کرتے تھے کہ وہ عین دین خداوندی پر قائم ہیں۔ جو لوگ اس قسم کی جھوٹی دینداری میں مبتلا ہوں وہ سچے اور وشدھ دھرم کا آہوان سن کر ہمیشہ بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ ایسا آہوان انہیں ان کے گرو اور اہنکار کے استھان سے اتارنے کے سمانارتھی نظر آتا ہے۔ وہ اتےجنا پورن مانسکتا کے تحت ایسی باتیں بولنے لگتے ہیں جو ابھیویکتی کے اعتبار سے درست ہونے کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے بالکل ارتھہین ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کا آنا اور رسولوں کا مبعوث ہونا سب مکمل طور پر خدائی منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جب دلیلیں یہ ظاہر کر رہی ہوں کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی چیز آئی ہے جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پر آئی تھی اور وہ پچھلے آسمانی صحیفوں، دیویہ گرنتھوں کی بھوشیوانیوں کے عین مطابق ہے، تو یہ اسپشٹ روپ سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آدمی بہت سی باتیں یہ ظاہر کرنے کے لیے بولتا ہے کہ وہ ایمان پر قائم ہے، حالانکہ وہ باتیں صرف اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ آدمی کا ایمان اور خدا پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔